ہوگا دیدار نظریں کروں سرکار کر دو کرپا کرو سرکار میں میلی تر میلا میرا کرپا کرو سرکار نظریں کروں سرکار ماشاءاللہ سبحان اللہ زبیر آپ جب بھی کوئی کلام پیش کرتے ہیں بڑا چھوٹا سا بڑا منفرد سا انتخاب ہوتا ہے اور آپ کی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ آپ بڑا ہی منفرد سا کلام جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر کمال پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ خالد محمود صاحب کا کلام ہے اور الحاج خورشید صاحب اس کو بہت پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ اچھا ہم اپنی گفتگو کو تو آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ جیسے کہہ رہے تھے ریحان بھائی سے میں چاہ رہا ہوں فضائے بدر کی بات ہو رہی ہے سرکار کے کتنے معجزات وہاں پر رونما ہوئے آقا کی تو ہر زندگی کا لمحہ ہی معجزہ تھا تو وہ معجزوں کے متعلق جو کلام ہے وہ سنا دیجیے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوجہ عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بہت ہی خوبصورت شعر کہ مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. اور آج ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچہ بچہ جانتا ہے، مگر علماء تشریف فرما ہے ان کا نام کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابو ہریرہ کیوں جانتے ہیں؟ شاعر نے لکھا کہ بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں پہ ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا اب تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بھی بتا دیجئے کہ وہی صحابہ کرام ہیں، وہی نصرت اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں، لیکن احد کے غزوے میں نہ مان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیسے پھر جب ایک تھوڑا سا طاقت کا شاید تھوڑا سا غرور آ گیا یا شاید جو بھی تھا، وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج و زوال دکھایا ہے۔ سرکار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ نے فرمایا من آتا محمدن فقد آتا اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ محمد فرق بین الناس، لوگوں محمد ہی کی ذات ہے جو فرق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مبعوث فرمایا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کے ساتھ، اور ہر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جانے کی تمیز کے ساتھ جو فرق اللہ نے بتایا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لہذا آقا کریم نے اس لیے فرمایا اطاعت و امیر پر آپ نے بڑا زور دیا، وہ ایک درہ تھا، آپ نے فرمایا کچھ صحابہ کرام کو ڈسپیوٹ کیا کہ اس پر آپ نے ہلنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے عقب سے حملہ ہو سکتا تھا۔ اب خالد بن ولید جو ہے وہ ایک جہاندیدہ کمانڈر تھے، کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب وہ کفار پلٹ کر پسپا ہو گئے تو ظاہر ہے وہ بدر کا جوش تھا، وہ بدر کا جوش تھا اور وہ اسپرٹ تھی، اور پھر وہ رسول اور اللہ اور رسول کی ذات پر ایک بالکل لا متزلزل ایک اعتماد تھا، لہٰذا وہ تو بڑے جوش کے ساتھ بڑھے اور کفار اپنی راہ پر دوڑ گئے، لیکن جب وہ دیکھا کہ دوڑ گئے مال بھی چھوڑ گئے تو کچھ لوگوں نے، وہ جو کمانڈر ان چیف تھے، میں غالباً نام ان کا بھول رہا ہوں، انہوں نے روکتے رہے، لیکن کچھ صحابہ کرام اس میں نیچے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید گھوم کر آئے اور عقب سے پھر اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا اور ایک وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ لہذا لب لباب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت ہونی چاہیے، حالانکہ آپ کو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی آپ پر براہ راست احکامات نازل کرتا وحی کے ذریعے، لیکن اللہ نے یہ مسلمہ اصول بتا دیا وشاورہم فی الامر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو، اسٹریٹجی بناؤ، وار اسٹریٹجی بناؤ کہ کہاں پر کون پیادہ چلے گا، کون جو ہے وہ میمنہ ہوگا، کون میسرہ ہوگا، اور کون جو ہے وہ تیر اندازی کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حکمت عملی بدر میں دیکھے تو سنتوزو جو مشہور چائنیز جو سپہ سالار گزرا بولتا ہے اس سے اچھی اسٹریٹجی بنائی نہیں جا سکتی تھی، لہذا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشاورت کر لو، نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر ڈٹ جاؤ، اور ڈٹنے کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کر لو۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، کامیابی کا فارمولہ، ہماری کامیابی کا فارمولہ۔ علامہ صاحب بہت سارے لوگ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں قسمت، تقدیر، حالات، لوگوں کی مدد نہیں، مجبور ہیں، کیا کریں؟ قسمت حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے میری بہن، میں عرض کروں کہ آپ کی قسمت، آپ کا نصیب، جو کچھ بھی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب قسمت میں نہیں تھا یا نصیب خراب ہو گئے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس کو یہ دینا اس کے حق میں اچھا ہے کہ نہیں۔ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کیا چیز دینی ہے۔ میں بہت عزیز ہوں پروردگار کا، لیکن اس وقت میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے گا کیونکہ میرے لیے اچھا نہیں، میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتری ہے۔ تو ایک معمولی سی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے میں، آپ دنیا پہ زمینی اس پہ حقائق پہ آئیے، میں اپنے والد سے کہتا ہوں کہ والد صاحب مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ میں نے کامیابی کی ہے، میں نے یہ سند لایا ہوں، میں مجھے یہ چیز چاہیے۔
اب میرا والد مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے ضرورت یہ ہے یا جو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ضرورت وہ بہتر ہے. تو وہ ہر لحاظ سے تمہارے محبت کرنے والا, تمہارا خیال کرنے والا ہے. نصیب, قسمت, جتنی تم کوشش کرو گے, محنت کرو گے, اس دنیا میں اطاعت ختمی مرتبت کرتے ہوئے لازم ہے. دیکھو میرے نبی کی سنت کو, طریقت کو چھوڑنا نہیں, بالکل صحیح, ورنہ تمام نعمتیں اور برکتیں تم پہ تو اٹھا لوں گا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں پر آپ سے, ڈاکٹر صاحب میری اصلاح فرمائیے گا, جب زمین پہ اتنا ناخون گرے گا بے شک تو پروردگار آسمان سے برکتیں برسائے گا, اس میں کوئی شک یا اس زمین سے نعمتیں نکلیں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک توجہ کریں ہمارے لوگ. فتنہ اور فساد فی الارض جو ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک. سو بریک کے لیے رکیں گے یہاں پہ. بریک کے بعد آج چونکہ آج کے جو روزہ ہے اس کو نسبت ہے یوم مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی, سو کچھ تذکرہ اس ہستی کا اور ان کی ذات مبارکہ کا بھی ہوگا. سو بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا, اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں,